السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس چینل۔ اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان فوج کی صلاحیتوں کا دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی فضائیہ کو دنیا کی بہترین فضائیہ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ پاک فضائیہ کے پائلٹس نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو کہ دنیا کی سپر پاور کے پائلٹس بھی نہیں کر سکے۔ پاکستان کے پاس اس وقت 4+ جنریشن کے طیاروں کو گرانے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، لیکن 5th جنریشن کے طیاروں جیسا کہ F-35 کو گرانے کے لیے جدید اور مہنگے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ڈیفنس سسٹم پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی بھارت کے پاس ہے، کیونکہ 5th جنریشن کے طیارے بھارت کے پاس موجود ہی نہیں۔ اس لیے پاکستان کو 5th جنریشن طیاروں کو گرانے کے لیے اس جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل میں پاکستان بھارت کے ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان بھارت کے نئے خریدے گئے ہتھیاروں کا توڑ نکال لیتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید سکتا ہے اور بھارت 5th جنریشن طیارے امریکہ سے خرید سکتا ہے۔ اگر بھارت یہ ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان لازمی طور پر ان ہتھیاروں کو حاصل کرے گا، کیونکہ دشمن اگر جدید ترین ہتھیار حاصل کرنا شروع کر دیں تو خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ پاکستان S-400 بآسانی خرید سکتا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان نے جدید ترین ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان 5th جنریشن طیارے خود بنائے گا اور لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم جو اسٹیلتھ طیاروں کو گرا سکے روس سے خریدا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ S-400 کا معاہدہ رواں سال ہی کر دیا جائے۔ دوستو S-400 میزائل سسٹم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ S-400 کو دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم روس نے بنایا ہے۔ اس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کو سن 1990 میں بنایا گیا۔ یہ ایک موبائل سروس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، جس میں ایریل ٹارگٹس کو تباہ کرنے کے لیے 4 الگ الگ قسم کے میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان چاروں استعمال کیے جانے والے میزائلوں میں پہلا ویری لانگ رینج 40N6 ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ دوسرا لانگ رینج 48N6 ہے، جس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ تیسرا میڈیم رینج 9M96E2 ہے، جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ اور چوتھا شارٹ رینج 9M96E ہے، جس کی رینج 40 کلومیٹر ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو 28 اپریل 2007 کو روس کی فوج کے حوالے کیا گیا۔ اس میزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج 400 کلومیٹر ہے اور اس کی کم سے کم رینج 40 کلومیٹر ہے۔ اس طرح S-400 میزائل سسٹم 400 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے دشمن کے فائٹر جیٹس، اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، اسٹریٹجک بمبرز، ارلی وارننگ ریڈار طیاروں، کروز میزائلز، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ سپیڈ ماک 14 ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی لے جایا جا سکتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کا رسپانس ٹائم 10 سیکنڈ سے بھی کم ہے اور S-400 میزائل کو صرف 5 منٹ میں ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ میزائل سسٹم 5 منٹ سے کم وقت میں ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کی اہم بات یہ ہے کہ یہ میزائل سسٹم اسٹیلتھ طیاروں کو بھی بآسانی گرا سکتا ہے۔ یہ میزائل سسٹم امریکی F-22، F-35 اور B-2 اسپرٹ بمبر کو بھی بآسانی گرا سکتا ہے۔ S-400 میں بہت سے جدید ریڈارز لگے ہیں اور یہ ریڈارز مختلف بینڈز پر کام کرتے ہیں۔ یہ ریڈارز اسٹیلتھ طیاروں کو بآسانی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ S-400 میں ایسا نظام موجود ہے جس سے S-400 خود کو الیکٹرانکلی جیمنگ سے خود کو بچا سکتا ہے۔
S-400 کے ریڈارز الگ الگ طریقوں سے کام کرتے ہیں، مطلب اگر ایک ریڈار جیم ہو بھی جائے تو اس سے پہلے کہ دوسرا ریڈار جیم ہو جائے، دوسرا ریڈار اس ٹارگٹ کی طرف میزائل فائر کر دیتا ہے جس نے پہلے ریڈار کو جیم کیا تھا۔ S-400 میں ریڈارز اتنے جدید ہیں کہ یہ امریکی F-35 طیاروں میں لگے AESA ریڈارز کے لیے S-400 کے ریڈارز کو جیم کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کو تباہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ S-400 میں تقریباً 72 میزائل لانچر موجود ہوتے ہیں اور ان میں 384 میزائل موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے ریڈار موجود ہیں جو کہ بھارت کے موجودہ طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ TPS-77 لانگ رینج ریڈار ہے۔ یہ اصل میں ANFPS 117 کا ہی نیا ماڈل ہے جسے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مختلف ورژن اور ڈیزائن ہیں۔ یہ فیز ایرے ریڈار ہے جو کہ 3D ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے اور یہ 1,00,000 فیٹ کی بلندی تک اڑنے والی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور جتنے بھی آبجیکٹس آ جائیں سب پر نظر رکھتا ہے، اور اس پر لگے ایک اور سسٹم کی وجہ سے یہ سطح سمندر پر بھی نظر رکھ سکتا ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا بنا یہ ریڈار ہے جو امریکہ کینیڈا کے نارتھ سرویلنس اینڈ وارننگ سسٹم کو چلاتا ہے۔ اب تک ایسے 134 ریڈار بنائے جا چکے ہیں جو کہ مختلف ممالک میں استعمال ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کا مین ایئر ڈیفنس اینڈ سرویلنس بھی یہی ریڈار ہے۔ اس کے 2 طرح کے انٹینا ہوتے ہیں، ایک وہ جسے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور ایک جو موبائل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جسے ڈھانپا نہیں جاتا۔ ان ریڈاروں کو C-130 طیارے کی مدد سے منتقل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنے سن 70 اور سن 80 کی دہائی والے میڈیم رینج ریڈاروں کی جگہ نئے اور لانگ رینج ریڈاروں کی ضرورت تھی جو پورے مغربی انڈیا پر نظر رکھ سکیں۔ پچھلے کئی سال سے بھارت کے سارے مغربی کمانڈ کے اڈوں پر چھوٹے ریڈاروں کی وجہ سے نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا، جسے ایک ہی سرویلنس کمانڈ کے نیچے لانے کے لیے پاکستان نے یہ ریڈار خریدا تاکہ فضائی نگرانی کے ساتھ آتے آتے آبجیکٹ پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ پاکستان نے 2 ستمبر سن 2003 کو امریکہ سے درخواست کی کہ پاکستان کو 6 TPS-77 ریڈار دیے جائیں اور گراؤنڈ کریو ریڈار آپریٹرز کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ سن 2007 میں پاکستان میں یہ ریڈار پہنچنا شروع ہوئے جنہیں جلد ہی ملک کے مختلف علاقوں میں نصب کر دیا گیا۔ اس معاہدے میں اضافی پرزے بھی شامل تھے۔ اب یہ 6 یا اس سے زائد ریڈار پاکستان کے مختلف علاقوں میں نصب ہیں اور دن رات فضائی نگرانی میں مصروف رہتے ہیں۔
پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔